حضرت موسیٰ کی آمد سے پہلے تک آپ کی قوم کے پاس 400 سال تک کوئی پیغمبر نہ آیا۔ اس طرح 400 سال پر مبنی ایک معصوم ولی کی غیبت کے زمانے کا آغاز ہوا۔ ان کے زمانے کے فقہا ان کے رہبر بنے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو موعود آنے والا ہے اس کا نام موسیٰ اور وہ ہم میں سے ہی ہوگا۔ اس کے لیے کام کرو۔ کیا کریں؟ جناب کمزور نہ پڑیں اور دین پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں۔ اور یہ مضطر ہو گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اس سے زیادہ کیا اضطرار ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ بیٹھ جاتے اور مسلسل روتے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اچانک فقہا آئے اور بتایا کہ یہ خواہش جو تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے اس نے موعود کے ظہور کو قریب کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ موعود اور منجی تھے، اب اپنی قوم کے لیے عزت کا باعث بنے۔ کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں خدا سے مانگا، تم آئے اور ہمارے لیے شرف کا باعث بنے۔ کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں کہ اپنا الگ ملک بنائیں تاکہ ہمیں ان کے شر سے نجات ملے۔ موسیٰ نے خدا سے خواہش کی اور خداوند عالم نے موسیٰ سے فرمایا تم لوگوں کو مبارک ہو کہ تم زمین پر وہ پہلی قوم ہو کہ جس نے ایک ولی ایک معصوم کی حکومت کی خواہش کی ہے۔ موسیٰ نے کہا خدا نے مان لیا ہے، چلو اب ہمیں جانا ہوگا۔ کہاں؟ زمین موعود کی سمت۔ راتوں رات نکل پڑے، دریا کے پاس پہنچے تو پلٹ کر دیکھا کہ فرعون ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ شہر سے نکل گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رونا دھونا شروع کیا کہ ابھی ہم سب یہاں پر مارے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو آپ نے اپنی پوری طاقت خدا کے لیے صرف کر دی ہے، اب اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، باقی خدا پر چھوڑ دیں۔ موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا، راستہ بن گیا۔ یہ اس راستے پر چلنے لگے، سب سے آخری شخص بھی گزر گیا تو پانی اپنی جگہ پر لوٹ گیا اور سب فرعونیان مر گئے۔ اچانک سب نے مڑ کر دیکھا تو بولے واہ کیا کمال کا کام کیا ہے، یہ فرعون تھا اتنی آسانی سے مارا گیا۔ کہا گیا سفر جاری رکھے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، فرعون غرق ہونے کے بعد موسیٰ کی قوم واپس مصر کی طرف کیوں نہیں پلٹی؟ آپ قرآن کی آیات پر کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ انہوں نے عہد کیا تھا، کہا تھا ہمیں حکومت الہی تشکیل دینی ہے۔ خدا بھی امتحان لے رہا تھا۔ 3 4 5 امتحانات ہیں۔ جو بھی حکومت مہدوی کے قیام کی خواہش رکھتا ہے اسے ان آزمائشوں پر پورا اترنا ہوگا۔ محال ہے کہ خدا عطا نہ کرے۔ مصر واپس کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ انہیں سرزمین موعود جانا تھا، نہ کہ مصر۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ لوگ روانہ ہوئے۔ موسیٰ ہم پیاسے ہیں جناب، 6 لاکھ افراد آخر کو انسان ہیں۔ وہ بھی موسیٰ نے کہا آپ خدا کے لیے جو بھی کر سکتے تھے آپ کر چکے ہو، تم نے خدا پر بھروسہ کیا۔ جان لے کہ موسیٰ کی قوم نے نہیں پوچھا کہ موسیٰ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جا رہا ہوں۔ کیا ان لوگوں نے پوچھا کہ موسیٰ وہاں تو سمندر ہے، تمہاری کشتی کہاں ہے؟ یا موسیٰ نے بتایا ہو کہ میں تمہارے لیے دریا میں راستہ بنا دوں گا؟ یا قوم نے کہا ہو کہ کوئی دوربین ہو ہم دیکھیں کہ دریا میں راستہ بنا یا نہیں؟ یا یہ کہ ہم نہیں آئیں گے، تم فضول بات کر رہے ہو، پہلے دریا میں راستہ بناؤ پھر ہم آئیں گے؟ نہیں میرے عزیز، توکل کی شرط یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ ان لوگوں کو پیاس لگی، ایک پتھر زمین پر رکھا، سب کے سامنے اپنا عصا اس پتھر پر مارا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ پتھر اپنی سواری کے تھیلے میں رکھ لو، ساتھ لے کر چلیں گے۔ پتھر زمین پر رکھتے ہی عصا مارا جاتا، دوبارہ پانی جاری ہو جاتا، یعنی کولر ساتھ تھا۔ جناب گئے اور کہا موسیٰ گرمی ہے، ہمارے سر پر سورج کی تپش پڑتی ہے۔ خدا نے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا، روئی کی طرح ان کے سر پر بادل کا سایہ کیا تاکہ انہیں سورج کی گرمی محسوس نہ ہو۔ رات میں جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا تو بادل زمین پر آ جاتا، دھند میں انہیں آگے کی طرف لے کر جاتا، موسم کو معتدل بناتا، یعنی ایسا اے سی جو گرم بھی کرتا ہے اور ٹھنڈا بھی۔ بولے ہمیں بھوک لگی ہے اے موسیٰ۔ موسیٰ نے کہا فکر مت کرو، خدا نے کہا یہ لو تمہارا کھانا۔ آسمان سے بھنے ہوئے بٹیر ان کے لیے بھیجے جاتے۔ خدا کی قسم یہ سب قرآن کی آیات ہیں۔ کھاتے تھے، سر پر بادل کا سایہ، اور کہاں جا رہے تھے؟ سرزمین موعود کی طرف، یعنی خدا انہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر لے جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے لاڈلے تھے۔
یہ ایک ولی معصوم کی سب سے پہلی حکومت تھی۔ موسیٰ سے پہلے کسی بھی ولی معصوم نے حکومت قائم نہیں کی، یہاں تک کہ یوسف وزیر تھے، امیر نہیں بن سکے۔ پہلے ولی معصوم جو سیاسی، فوجی، دینی حکومت کے مالک تھے حضرت موسیٰ ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے جدا جدا جماعتیں بنائیں، اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر جماعت نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کا سائبان بنایا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں انہیں کھاؤ، یہ لوگ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ آیت کے آخری حصے میں پتہ لگا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ اپنے فیصلے پر قائم نہ رہ سکے، یعنی جو خدا کے لاڈلے تھے، خدا اتنے نخروں کے ساتھ انہیں لے کر جا رہا تھا، ایک دن ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ کہا گیا قاتلہم اللہ، یعنی خدا ان کا قتل کرے۔